ماضی میں آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے اے ڈی سی رہنے والے میجر عبدالرحمان عرف میجر ارسلان نے گرفتاری کے بعد تفتیش کے دوران اعتراف کر لیا ہے کہ وہ فیض حمید کے کہنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیوز ریکارڈ کر کے لیک کرتے رہے۔ یہ انکشاف سینئر صحافی اعزاز سید نے اپنے وی-لاگ میں عمر چیمہ سے گفتگو کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ وزیر اعظم کے عملے کا ایک بندہ ان کی آڈیو ریکارڈ کر کے لیک کرتا رہا۔ اس اے ڈی سی کا کوڈ نام میجر ارسلان ہے، مگر ان کا اصل نام عبدالرحمان ہے۔ اس نے تفتیش کے آغاز ہی میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ یاد رہے کہ چند ماہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے دفتر میں ہونے والی گفتگو کی آڈیوز سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اور وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ اعزاز سید نے بتایا کہ میجر ارسلان کے اقرار جرم کے بعد فیض حمید کے قریبی 2 اور افسران کو بھی تفتیش کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سعودی عرب میں تعینات ہے جن کا نام رحمت اللہ ہے، جبکہ ارسلان ستی نامی دوسرے آفیسر UAE میں تعینات ہیں۔ سعودی عرب والے آفیسر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، مگر متحدہ عرب امارات والے آفیسر ابھی پاکستان نہیں پہنچے۔ ان دونوں صاحبان کے بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں اور بطور DGISI ان کے تبادلے کے بعد بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ اعزاز سید نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم آفس میں شہباز شریف کی حساس میٹنگز کی ریکارڈنگ کرنے اور پھر اسے لیک کرنے میں ملوث مرکزی ملزم کی شناخت وزیر اعظم کے اپنے اے ڈی سی میجر عبدالرحمان عرف میجر ارسلان کے طور پر ہوئی، جنہوں نے آگے کچھ مزید لوگوں کے بارے میں بھی انکشاف کیا جو بظاہر حکومت پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں لیکن خفیہ اطلاعات جنرل فیض حمید کو پہنچا رہے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ میجر ارسلان ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اے ڈی سی رہے ہیں جب وہ DGISI تعینات تھے۔ جب اکتوبر 2022 میں جنرل باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے برخلاف فیض کا پشاور تبادلہ کر دیا تو انہوں نے میجر ارسلان کو عمران خان کا اے ڈی سی لگوا دیا۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد میجر ارسلان وزیر اعظم شہباز شریف کے اے ڈی سی کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے اور فیض حمید کے لیے ان کی جاسوسی بھی کرتے رہے۔ فیض یہ انفارمیشن عمران خان کو مہیا کرتے تھے جو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یاد رہے عمران اپنی کئی تقاریر میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اداروں میں ان کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو انہیں اہم ترین معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تاہم جب وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کی تحقیقات شروع ہوئیں تو DGISI ندیم احمد انجم کے حکم پر میجر ارسلان کو حراست میں لے لیا گیا۔ یہ اتنا بڑا بریک تھرو تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ سے واپسی پر DGISI خود ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہنچے۔ اعزاز سید کے مطابق DG نے ذاتی طور پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ ان کی آڈیو لیکس کا ملزم حراست میں لیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب تفتیش کے دوران اے ڈی سی ارسلان نے وزیر اعظم کی جاسوسی کا جرم قبول کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے سابقہ باس فیض حمید کے حکم پر یہ کام کر رہے تھے اور اس کے عوض انہیں مالی فائدے ملتے تھے۔ میجر عبدالرحمان عرف میجر ارسلان کے پاس ایک خفیہ کمیونیکیشن ڈیوائس تھی جسے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی میٹنگز کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب اس ڈیوائس کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک دوسری ڈیوائس سے رابطے میں تھی جس کی لوکیشن بہاولپور کی تھی جہاں فیض بطور کور کمانڈر تعینات رہے۔ ارسلان نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ڈیوائس ISI کے حوالے کر دی۔ موصوف کو یہ ڈیوائس بھی فیض حمید نے ہی مہیا کی تھی۔ اعزاز سید نے بتایا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ سابق DGISI فیض حمید بطور کور کمانڈر وزیر اعظم شہباز شریف کی جاسوسی کروا رہے تھے تو ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مداخلت کی اور اس عمل کو روک دیا گیا۔ واضح رہے کہ ستمبر 2022 کے آخر میں شہباز شریف، ان کے پرسنل سیکرٹری توقیر شاہ، مریم نواز اور دیگر سینئر وزراء کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آڈیو فائلیں پہلے ڈارک ویب پر اور پھر سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھیں۔ یہ بات چیت وزیر اعظم ہاؤس کی محفوظ حدود میں ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیکس کے بعد حساس اداروں نے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا سائبر سیکیورٹی سسٹم تبدیل کر دیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے وزیر اعظم ہاؤس
और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में राइज SOPs भी तब्दील कर दिए थे। नए SOPs के मुताबिक वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में अगर किसी सरकारी अफसर को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाएगा तो वो शरीक होने से पहले ब्रीफिंग की तमाम तफसीलात वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजेगा। एहलकार के मुताबिक अगर वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी समझे कि जिस वफाकी सेक्रेटरी को इजलास में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है इसके लिए जरूरी है कि वो लैपटॉप अपने साथ लेकर आए, तो इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वजीर आजम हाउस में तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज को इस बारे में कबल अज वक्त आगाह करना होगा। वफाकी सेक्रेटरी लेवल के अफसर को भी अपना मोबाइल और लैपटॉप वजीर आजम हाउस में लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि इससे पहले ग्रेड 22 के अफसरान को वजीर आजम हाउस में इजलास में शिरकत के लिए जाने के लिए लैपटॉप और सरकारी मोबाइल फोन लेकर जाने पर कोई ममानियत नहीं थी। ग्रेड 20 से नीचे जितने भी सरकारी अफसरान वजीर आजम हाउस जाते थे, इनके जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन को वजीर आजम हाउस के मरकजी दरवाजे पर ही रख लिया जाता और वापसी पर इन्हें ये मोबाइल वापस कर दिए जाते। अगर कोई इजलास वजीर आजम की सरबराही में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में होने जा रहा है तो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास के दौरान भी यही SOPs इख्तियार किए जाएंगे। इसके अलावा वजीर आजम हाउस, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर में जितने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात हैं, इनकी सिक्रूटनी का अमल हर 3 माह के बाद किया जाएगा, जबकि इससे पहले सिक्रूटनी का अमल साल में 1 मरतबा किया जाता था। मजीद ये कि वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को अपना मोबाइल फोन वजीर आजम हाउस के अंदर लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी और वजीर आजम हाउस के अंदर किसी भी पुलिस एहलकार से राब्ता करने का वाहिद जरिया वायरलेस सेट या फिर इंटरकॉम होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।